سینیریو میں کوئی پرابلم ہے یا کوئی ڈیٹا اس کے اندر کوئی پرابلم آ چکی ہے, کیا مسئلہ کیا ہے, مجھے یہ پروسیس پاگل کر رہا ہے, مجھے کچھ ای میلز ریسیو ہو رہی ہیں, میرا ڈیٹا لیک ہو رہا ہے, واٹس ہیپننگ ہے. 3 ویک پہلے مجھے اپنے کلائنٹ سے رات 2 بجے کال ریسیو ہوتی ہے اینڈ دس واز ان یوزول کال, اور آف کورس مجھے پتہ لگ ہی چکا تھا کہ کچھ نہ کچھ سم تھنگ ہیپننگ رانگ. تو ہی اسٹارٹڈ ہز کال لائک کہ سینیریو میں کوئی پرابلم ہے یا کوئی ڈیٹا اس کے اندر کوئی پرابلم آ چکی ہے, کیا مسئلہ کیا ہے, مجھے یہ پروسیس پاگل کر رہا ہے, مجھے کچھ ای میلز ریسیو ہو رہی ہیں, میرا ڈیٹا لیک ہو رہا ہے, واٹس ہیپننگ دیئر. تو میں بھی ہڑبڑا کے اٹھ گیا اور فوری طور پہ میں جیسے ہی سینیریوز کو آڈٹ کرنا شروع کیا, اسپیشلی دیٹ سینیریو جو کہ پرٹیکولرلی اس چیز کا ریزن سمجھ آ رہا تھا. ٹھیک ہے, تو اس میں دیکھا کہ جب ہم اپنی ٹیم کے ساتھ اس کو بلڈ کر رہے تھے تو اٹ واز لکنگ ویری پرفیکٹ. اس کے اندر 40-50 ماڈیولس تھے, بہت کمپلیکس سسٹم نظر آ رہا تھا, لیکن اس کے اندر ایک ٹیکنیک یوز کی گئی تھی جسے کہتے ہیں ہم لوگ فکس اٹ اینڈ فارگیٹ اٹ. اوکے, تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ جب بھی ڈیولپر یا کوئی اے پی آئی بلڈر یا کوڈر جب بھی کوئی کام کر رہا ہوتا ہے, جب اس کے سامنے کوئی پرابلم آتی ہے تو اس کے بس وہ سر پہ ہوتا ہے کہ اسے میں نے فکس کرنا ہے, وہ فکس کرتا ہے اور بھول جاتا ہے کیونکہ ایٹ دیٹ ٹائم وہ کام کر رہا ہوتا ہے اور کمپنی کو کوئی پرابلم نہیں ہو رہی ہوتی جب تک اس کے اوپر ریئل پرابلم نہیں آتی. تو اسی اسٹریٹجی کو سامنے رکھتے ہوئے پھر میں نے تقریباً 100+ اکاؤنٹس جو ہے وہ ڈسکس کیے اور انہیں آڈٹ کیا, اور ان جنہوں نے بلڈ کیا تھا ان کے ساتھ اس پروسیسز کو گو تھرو کیا, اور جب گو تھرو کیا تو مجھے یہ 5 پوائنٹس نظر آئے جو اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے والا ہوں. پہلا پوائنٹ ہے بھائی, ایک بات تو ذہن میں رکھو کہ کلائنٹ کا ڈیٹا ہے تو اس کو فورٹ ناکس کی طرح ہی ڈیل کرو. اوکے, ضروری نہیں ہے کہ وہ کوئی چھوٹا بزنس مین ہے یا کیونکہ وہ بھی کسی لاز کی بیس پہ دوسروں کا ڈیٹا کلیکٹ کر رہا ہے. تو ڈیٹا از دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ان ہول دس جرنی, اور ٹرسٹ جو ہے وہ ایک بار گیا تو پھر واپس نہیں آتا. ٹھیک ہے, تو ابھی اس میں یہ ہے کہ فرسٹ پوائنٹ میرا ہے اے پی آئی کی مینجمنٹ. اے پی آئی کی کو ایز اے پاسورڈ ہی ٹریٹ کرو, اسے اس طرح ٹریٹ نہ کرو کہ یہ دس از اے پی آئی کی اور جسٹ آئی وانٹ ٹو گیٹ سم ڈیٹا اور اسے میں نے آگے رینڈر کروانا ہے. نہیں, اسے پاسورڈ کے طور پہ ہی ٹریٹ کریں. ٹھیک ہے, اسے سٹور ایسی جگہ پہ کریں جو سٹور سینسٹیو کیز ان ڈیڈیکیٹڈ پاسورڈ مینیجرز. ٹھیک ہے, ڈیڈیکیٹڈ پاسورڈ مینیجرز بنائیں جن کے اندر آپ نے پاسورڈ کیز سٹور کرتے ہیں, جس طرح آپ ڈیولپمنٹ میں بھی یا ڈیٹا بیسز میں بھی آپ پراپر جگہ پہ ایک ڈیڈیکیٹڈ انکرپٹڈ پاسورڈ مینیجرز بناتے تھے, جس کے اندر آپ جب ڈیٹا وہ کیز کلیکٹ کرتے تھے تو آپ انکرپٹڈ فارم میں وہ کیز کو کلیکٹ کرتے تھے. اور نارملی میں نے دیکھا ہے کہ جب بھی میری جو ڈیٹا بیس کی پریکٹسز ہیں پچھلے 10-12 سال کی, اس کے اندر میں نے دیکھا ہے جب بھی ہم پائپ لائن بلڈ کرتے تھے یا کسی کو بھی ایکسیس دیتے ہیں تو ایکسیس دینے کے بعد آرگنائزیشن کے اندر ایون کہ بندہ چھوڑ بھی جاتا ہے تو وہ کنیکشنز آلویز وہیں پہ رہتے ہیں. اوکے, اور میں آپ کو ایڈوائز کروں گا کہ ریووک کر لو ان یوز کنیکشنز امیڈیٹلی. اوکے, فوری طور پہ انہیں لے لو اور انہیں ڈیڈ کر دو. ادروائز دیکھو, آرگنائزیشن کے اندر کوئی بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا ڈیٹا نہ لے, لیکن آؤٹ آف آرگنائزیشن اگر وہ دوبارہ ایکسیسیبلٹی پہ جاتا ہے تو اس کا کلیئر کیس آف بریچنگ. نیور ہارڈ کوڈ اے پی آئی کیز ان سینیریوز, کبھی بھی سینیریوز کے اندر ہارڈ کوڈ اے پی آئی کیز نہیں ڈالنی. اوکے, آپ کو کیا کرنا ہے, اسپیشلی ان ہیومن لینگویج, ہائی لیول لینگویج کے اندر آپ نے ہارڈ کوڈڈ, میری ایکسپیرینس کے اندر یہ ہے کہ جب بھی ہم لوگ کوئی کمانڈ پرامپٹ لکھتے تھے یا کوئی ایس کیو ایل پی ایل ایس کیو ایل کے اندر کسی بھی جگہ پہ آپ جو آٹومیٹڈ رن والی جو بھی پائپ لائن کا پرامپٹ ہوتا تھا, اسکرپٹ ہوتا تھا, اس اسکرپٹ کے اندر ہارڈ کوڈڈ کیز ڈالی ہوتی تھی وداؤٹ اینی پرابلم, کیونکہ یہ ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے بھائی, یہ سیکورٹی ڈپارٹمنٹ جانے, آئی ٹی کا سیکورٹی ڈپارٹمنٹ جانے. نہیں, رسپانسبلٹی آپ سے اسٹارٹ ہوتی ہے. آپ نے جب اس کے اندر ڈالنا ہے تو اسے انکرپٹڈ فارم میں ڈالنا ہے, اسے ان انکرپٹ کرنا ہے, یعنی ڈیکرپٹ کرنا ہے, دین اس کو آگے فارورڈ کرنا ہے. اوکے, پھر اور یوز کریں آپ manual.com کے کنیکشن سسٹمز انسٹیڈ آف مینول کیز. مینول کیز ڈالنے کی بجائے آپ کوشش کریں کہ آپ make.com کے کنیکشن سسٹمز یوز کر لیں, اور ریگولرلی جو اے پی آئی کیز ہیں انہیں آپ روٹیٹ کرتے رہیں, منتھلی یا کوارٹرلی یا ویکلی ایز پر دی سینسٹیوٹی آف دی ڈیٹا. تو آپ اس کے اندر جو ہے اس کو اگر روٹیٹ کرتے جائیں گے تو آپ کو جو ہے وہ یاد رہے گا کہ بیسیکلی آپ نے کب کون سا ڈیٹا شیئر کر رہے ہیں اور ان کو کیسے آپ نے جو ہے وہ کنٹرول کرنا ہے. اس میں ایک پوائنٹ اور میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اس کے لاگس بنا کے رکھیں. ٹھیک ہے, تاکہ آپ اسے آئیڈینٹیفائی کر سکیں کہ کوئی بھی انفیملیئر چیز ہیپن ہوتی ہے تو آپ اس لاگ سے دیکھ سکیں کہ بیسیکلی کیا ہوا.
اب نیکسٹ پوائنٹ ہے کہ میں اس سے نیکسٹ پوائنٹ پہ جانے سے پہلے ایک سٹوری شیئر کرتا ہوں. ریسنٹلی ایک جو سینیریو بلڈر ہے بندہ, ٹھیک ہے, کہ ہماری ٹیم میں سے اس نے ہمیں کال کی, مجھے کال کیا اور مجھے کہتا ہے کہ کلائنٹ کی جو ڈیٹا بیس ہے وہ فل اپ ہوتی جا رہی ہے, تو اس لیے ہم جو ڈیٹا پش کر رہے تھے اس کے جو اکاؤنٹ سسٹم کے اندر, جہاں پہ لائک جس طرح ہمارا جو فائنینشیل سسٹمز کو ہینڈل کرنے کے لیے ہوتا ہے, جس میں آتا ہے مثال کے طور پہ کوئک بکس ہے یا جو اور دوسرے اوریکل کا جو سسٹم ہے, ٹھیک ہے, تو اس کے اندر یہ دیکھا کہ بہت سا ڈیٹا ان نیسیسری ڈیٹا جو ہے, ان نیسیسری انوائسز جو ہیں وہ کوئی پمپ کر رہا ہے, اور 50,000 پلس انوائسز جو ہے وہ ایک رات کے اندر پمپ ہو, اینڈ اٹ واز اے ڈیواسٹیٹنگ فار دی ڈیٹا بیس. اینڈ آپ کو پتہ ہے کہ ڈیٹا بیس کا سائز انکریز ہوگا تو آف کورس ایک تو آپ کا سسٹم تو اس میں خراب ہوگا ہی ہوگا, لیکن اس کے اندر جو ہے آپ کی کاسٹ بھی انکریز ہو جائے گی. تو بیسیکلی یہ کلیئر پتہ چل گیا کہ یہ پرابلم کس چیز کی ہے, ویب ہک سیکیورٹی کی پرابلم تھی. تو ویب ہک سیکیورٹی کے اندر میں نے یہ 5 پوائنٹس دیکھے ہیں جو آپ کو ہیلپ کر سکتے ہیں نیکسٹ ٹائم جب بھی آپ ویب ہک کا استعمال کریں اس کے اندر, تو ان پوائنٹس کو اپنے مائنڈ میں رکھیں تاکہ یہ ہے کہ جو پرابلمس میں نے فیس کی وہ آپ نہ کر سکیں. اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے اوتھینٹیکیشن کو تو کبھی نگلیکٹ نہیں کرنا. آپ نے اوتھینٹیکیشن کے لیے آپ اس کے اندر سیکرٹ ٹوکنز یوز کریں, ٹھیک ہے, تاکہ آپ کو آنے والے کا پتہ ہو کہ ہو از سینڈنگ دی ڈیٹا. سیکنڈ, اگر آپ کو مزید اس کو اسٹرکٹ کرنا ہے تو اس کے اندر ویب ہک ایکسیس کے لیے آپ جو ہے کچھ آئی پیز کو ویسے ہی ایکسیس دے دیں جو آئی پیز آپ کو ویل نون ہیں, وہ آئی پیز آپ کے اپنے ہیں جہاں سے آپ ڈیٹا لے رہے ہیں, تو ان آئی پیز کو آپ جو ہے وہ الاؤ کر دیں کہ وہ ڈیٹا پش کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے امپلیمنٹ ویب ہکس سگنیچر ویریفیکیشن. تو اس کے اندر ویب ہک سگنیچر ویریفیکیشن امپلیمنٹیشن ضرور کریں, ٹھیک ہے, تاکہ جو ہے آنے والے کا سگنیچر سے پتہ چلے کہ ہو از سینڈنگ دی ڈیٹا, اینڈ اف سم تھنگ از ملیشیس تو آپ اس کو اوائڈ کر سکیں. اور تیسری چیز ہے کبھی بھی HTTP پہ ڈیٹا کلیکٹ مت کروائیں. HTTPS سے جو ہے وہ آلویز ویب ہک جو ہے وہ آپ کی HTTPS پہ ہونی چاہیے تاکہ وہ سیکیور ہو, پہلے سے انکوڈڈ ہو, اس کا جو سرٹیفکیٹ ہے وہ ویلڈ ہو, تب آپ کے پاس وہ ڈیٹا کی انفارمیشن جب آئے گی یو ول بی ہینڈلنگ, اور آپ کے جو وہاں پہ جو بھی ایکشنز ہیں وہ بھی ویلیڈیٹڈ ہوتے جائیں گے جب ڈیٹا آپ ڈیٹا بیس میں پمپ کر رہے ہوں گے, ٹھیک ہے. مانیٹر ویب ہک لاگس کے اوپر میں ہمیشہ سے زور دیتا ہوں. ہمیشہ سے جب بھی آپ کو ایک دم اچانک سے کوئی جہاں پہ آپ کام کر رہے ہیں یا کلائنٹ آپ کو آگے کہتا ہے کہ یہ کیسے ہوا, تو دس کوسچن از ویری ہارڈ ٹو آنسر. جو لوگ اسپیشلی ڈیٹا بیس میں کام کرتے ہیں یا پروگرامنگ میں کام کرتے ہیں یا انہوں نے اس طرح کا کوئی بھی کیریئر ہے, اس میں جب بھی آ کے اس سے کوسچن ہوتا ہے کہ ہاؤ اٹ ہیپنڈ, تو اس کو آنسر کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے. جب اس کو مشکل ہوتا ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہوتا ہے کہ آپ کو سب سے پہلے جا کے لاگس چیک کرنے ہیں, اور لاگس کو چیک کرنا جو ہے از ویری امپورٹنٹ. اور ابھی تو AI کے تھرو آپ سارے کے سارے لاگس چیک کر سکتے ہیں, اور ان لاگس میں سے جو بھی اس میں سے ایسے پوائنٹس ہیں جو آؤٹ لائرز ہیں ان کو آپ نکال کے اور انہیں آپ چیک کر کے جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں پہ بریچنگ ہوئی, کہاں پہ پرابلم ہوئی, جس وجہ سے ہمیں یہ فیس کرنا پڑا. لاسٹ ویک مجھے ایک آٹومیشن بلڈر ایک فیلو سے کال ریسیو ہوتی ہے کہ بھائی میرے کلائنٹ کا 5000 کسٹمرز کا پرسنل ڈیٹا گوگل شیٹ پہ شو ہو رہا ہے. آف کورس یہ ایک انہونی سی بات ہے اور سمجھ نہ آنے والی بات ہے, ٹھیک ہے. تو اسے بھی پتا تھا کہ یہ گوگل شیٹ پہ شو ہو رہا ہے, اور جو اس کا ڈر تھا وہی اصل میں سچ تھا. ہمیں نارملی اسی طرح پریکٹس ہوتی ہے جب ہم کوئی بھی اسٹیجنگ انوائرمنٹ میں چیز بلڈ کر رہے ہوتے ہیں, تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ ہم کیونکہ پہلے ٹیسٹنگ فیز میں ہوتے ہیں تو کوئی بھی اوپن شیٹ لے لیتے ہیں, اس کے اندر ڈیٹا جو ہے وہ کبھی بھیج رہے ہوتے ہیں اور کبھی کلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو نارملی وہی شیٹ ہم لوگ کیونکہ اس کے اندر جو پرابلمز آئی ہوتی ہیں اس کے فارمیٹنگ کے اندر, اس میں ڈیٹا رکھنے اور لینے اور دینے کے حوالے سے, ٹھیک ہے, تو ہم لوگ اس کو اوائڈ کرنے کے لیے, اس چھوٹے سے پروسیس کو اوائڈ کرنے کے لیے ہم نئی شیٹ نہیں بناتے بلکہ اسی شیٹ کو جو ہے وہ پروڈکشن انوائرمنٹ میں شیئر کر دیتے. تو جب وہ ڈیٹا کسی اوپن شیٹ پہ شو ہو رہا تھا اور کلائنٹ نے خود بھی دیکھ لیا وہ, ٹھیک ہے, تو ابھی بیسیکلی کوئی میجر بریچ تو نہیں ہوئی تھی, لیکن ڈیٹا اس
اس نے کلائنٹ نے اسی طرح شو کروایا کہ جیسے اسے لیگل نوٹس آ گیا یا GDPR وائیولیشن کا لیگل کوئی نوٹیفیکیشن اس کو ریسیو ہوا ہے اور اس سویئر سچویشن بیکاز وہ اس کو دوبارہ دہرانا نہیں چاہتا تھا. تو اس نے جتنے بھی ایز اے جو ایک اسسٹنٹ کے طور پہ جو جتنے بھی اس نے سینیریوز بنائے تھے تو ہمیں وہ سارے آڈٹ کرنا پڑے. وہ تقریباً 100+ سے اوپر وہ تھے سینیریوز, انہیں ہم نے باری باری آڈٹ کرتے گئے اور ان کے اندر جو چیز نظر آئی کہ کسی جگہ پہ وہ ڈیٹا ہینڈلنگ کو نگلیکٹ کر رہے تھے, ٹھیک ہے, اور اس کے اندر یہ ہو رہا تھا کہ جو اوپن شیٹس یوز کی ہیں ہم بعض دفعہ جو ٹیمپریری ڈیٹا کے لیے بھی وہی اوپن شیٹس یوز کر کے تو اسے پروسیس کو جو ہے وہ گو ٹو کیا جا رہا ہے کہ وہ بس ہو جائے جلدی اور ہم نیکسٹ فیز پہ چلے جائیں, ٹھیک ہے. تو اس کے اندر جو میں نے پوائنٹس دیکھے ہیں وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. تو یہاں پہ ابھی دوبارہ اسکرین پہ جاتے ہیں تو اس میں ڈیٹا ہینڈلنگ کے حوالے سے امپلیمنٹ ڈیٹا انکرپشن فار اسٹورڈ ویلیوز. جو جب آپ ویلیو اسٹور کرتے ہیں نا تو آپ کو میک شیور کرنا چاہیے کہ ڈیٹا انکرپٹڈ فارم میں جا رہا ہے, انکرپشن میں جا رہا ہے, ٹھیک ہے. اور آپ لاگز, ہر ایک میں لاگز موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ہے تاکہ آپ کو پتہ ہو ایٹ لیسٹ کہ بیسیکلی کیا ایکشنز ہو رہے ہیں. ریگولر ڈیٹا پرجنگ آف اولڈ ایگزیکیوشن لاگز, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد نیور لاگ سینسٹیو ڈیٹا لائک جس طرح کے کسٹمر کے ای میلز, اس کے پاس ورڈز, اس کے کریڈینشیل, اس کے کریڈٹ کارڈز یا کسی بھی اور قسم کے کریڈینشیلز جو کہ آپ کو سینسٹیو لگتے ہیں تو انہیں کبھی بھی لاگ میں نیور لاگ سینسٹیو ڈیٹا کبھی بھی لاگز میں نہیں آنے چاہیے یا کسی بھی ہائی لیول لینگویج میں نہیں آنے چاہیے جس میں وہ ریڈیبل ہوں. انکرپٹڈ فارم میں بھی اگر اور کوئی طریقہ نہیں مل رہا آپ کو, ٹھیک ہے, تو تب آپ اس کو انکرپٹڈ فارم میں اس طرح ڈال سکتے ہیں. تو یوز ڈیٹا فلٹرز ٹو ایگزیکیوٹ سینسٹیو فیلڈز. جب بھی آپ کہیں سے ڈیٹا لا رہے ہیں تو اس میں جو سینسٹیو ڈیٹا ہے اس کے اوپر جو ہے آپ فلٹرز اپلائی کریں تاکہ وہ پہلے ہی وہاں پہ یا تو فلٹر آؤٹ ہو جائے یا وہ کنورٹ ہو کر آئے. اس کے بعد میکسیمائز ڈیٹا اسٹوریج ان make.com سینیریوز. اور جو ڈیٹا make.com کے جو سینیریوز ہیں, ڈیٹا اسٹورز ہیں, اس میں آپ میکسیمائز ڈیٹا اسٹوریج ان make.com سینیریوز. یہ ایک آپ کا اپنی پریکٹس ہے. اگر آپ اس میں چاہتے ہیں کہ میکسیمائز آپ ڈیٹا اسٹوریج کو کر سکیں make.com کے سینیریوز کے اندر, ٹھیک ہے, تو آپ مختلف پریکٹسز سے اسے میکسیمائز کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, تاکہ آپ اس کو جو ڈیٹا ہے وہ آپ کا ریپیٹیٹیو نہ ہو یا بہت زیادہ جو اس میں نارملیز نہ ہو, ٹھیک ہے. تو یہ کچھ پریکٹسز تھی جو ڈیٹا ہینڈلنگ کے حوالے سے تھی, میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا, ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے ایکسیس کنٹرول. میں موسٹلی یہ دیکھا ہے میری جو پریویس ایکسپیرینسز کے اندر یہ دیکھا ہے کہ ہم اگر آپ ایک ڈیٹا بیس بھی مینیج کر رہے ہیں نا تو جب بھی آپ ایک ڈیٹا بیس بناتے ہیں اس میں ہوتا کیا ہے کہ کیونکہ آپ ڈیولپرس کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں یا آپ ادر امپلائیز کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں, آپ کو انہیں ایکسیس دینی ہوتی ہے مختلف کائنڈ آف ڈیٹا کے اوپر. ہوتا یہ ہے کہ بعض دفعہ امپلائی کام چھوڑ کے جا چکا ہوتا ہے تب بھی وہ اکاؤنٹس میں نے دیکھا ہے کہ نارملی جو ہے اسمال اور میڈیم بزنسز کے اندر وہ ویسے چل رہے ہوتے ہیں, وہ ڈیٹا ویسے ہی ان اکاؤنٹس پہ شو رہا ہوتا ہے. تو میں سب سے پہلے یہ کہوں گا کہ ریووک آل دوز اکاؤنٹس جو کہ آپ نے پہلے کسی کو ایکسیس دیا تھا, ٹھیک ہے. ریگولرلی اسے آڈٹ کرتے رہیں کہ یوزر ایکسیس, اور انہیں ریموو کرتے رہیں کہ جو کہ لوگ کام کر رہے ہیں یا کسی کو ٹیمپریری ایکسیس دینی تھی وہ دے دی, اس کے بعد دوبارہ ریووک ہی نہیں کی. کیونکہ اگر آپ ڈیولپر کو دے رہے ہیں تو ڈیولپر کو اس کے بعد ایکسیس کی ضرورت نہیں ہے. جب اس کی ایک ایپ نے ڈیٹا فیچ اینڈ اسے بھیجنا شروع کر دیا ڈیٹا بیس کو, اور اس کے بعد اس کی ضرورت نہیں ہے, اس کو ریووک کریں, فوری طور پہ ریووک کریں. اس کے بعد آلویز یوز اے یونیک پاسورڈ. ہیومن ریڈیبل پاسورڈ نہ یوز کریں, پاسورڈ جنریٹر یوز کریں جسے پاسورڈ آپ لیں اور اس کے بعد اس کو ایکسیس کنٹرول اسی طرح اسی کو بھیجیں تاکہ وہ اس کو بار بار یوز کرتا رہے, ٹھیک ہے. اور جیسے آپ اسے ریووک کریں گے تو وہ اس کے بعد لکھا ہوگا, اس کے بعد ختم ہو جائے گا وہ آٹومیٹکلی. اس کے بعد مانیٹر لاگ ان ایکٹیویٹیز, آلویز چیک کرتے رہیں کہ لاگ ان ایکٹیویٹیز کیسی ہیں, کون کر رہا ہے, کہاں سے آ رہی ہیں. ان یوزول ایکسیس کو ہمیشہ ان یوزول پیٹرنس کو آئیڈینٹیفائی کریں اور انہیں بند کرتے رہیں, ٹھیک ہے. لمٹ ٹیم ممبرس پرمیشنز, اور ایسے ہی نہیں ہر ایک اٹھ کے جو ہے آپ نے DBA کا وہ دے دیا, کیا کہتے ہیں, ایکسیس دے دیا, ایڈمن کا ایکسیس دے دیا. اور آپ اس کے بعد میں ایسی آرگنائزیشنز میں کام کر چکا ہوں جہاں پہ ہر ایک کو ایڈمن کا ایکسیس ہے, ہر ایک کو ڈیٹا بیس پہ ایڈمن کا ایکسیس ہے. کہاں سے ڈیلیٹ ہوا آپ آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے, کہاں سے کیا بریچنگ ہوئی کسی کو پتہ ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور انیبل 2 فیکٹر اتھینٹیکیشن اگر آپ کر سکتے ہیں اسپیشلی ایپس کے اوپر تو ہمیشہ سے 2 لیول اتھینٹیکیشن, اس کے اوپر 2 فیکٹر اتھینٹیفیکیشن اس کے اوپر لازم اپلائی کریں, ٹھیک ہے. تاکہ اگر آپ کسی کو ایڈمن, ملٹیپل لوگوں کو ایڈمن کا ایکسیس دیا بھی ہوا تو 2 فیکٹر اتھینٹیفیکیشن سے یہ پتہ چل جائے گا کہ بیسیکلی وہ لاگڈ ان دیٹ ٹائم, اور اس کے بعد کیا ایکٹیویٹیز ہوئی ساری کی ساری لاگ ہو جائیں گی.
لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ وہی بات میں دوبارہ دہراؤں گا کہ آپ نے سیٹ اٹ اینڈ فارگیٹ اٹ والا اسٹریٹجی نہیں اپنانی. سینیریوز کے اندر چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو اگر آپ ذہن میں رکھ لیں گے نا تو آپ کے بنائے ہوئے سینیریوز میں جو ہے آگے چل کے بڑی میجر پرابلمز نہیں آئیں گی. لیکن ایک بات میں نے اپنے ایکسپیرینس سے سیکھی ہے کہ پرابلم سینیریو جو بھی ہے, کیونکہ جو بھی سینیریو بناتے ہیں آپ, جو بھی پائپ لائن بناتے ہیں, اس میں پرابلم آتی ہی آتی ہے, اسے مینٹیننس کی ضرورت پڑتی ہے, کسی نہ کسی اینڈ سے اس کے اندر چینجنگ آئے گی تو وہ سارے کا سارا سینیریو رکے گا ضرور. ٹھیک ہے, تو اس کے اندر سینیریو سیکیورٹی کے اندر کچھ چیزیں ہیں, کچھ 5 چیزیں ہیں جو آپ کو اپنے مائنڈ میں رکھنی چاہیے جب آپ سینیریو بلڈ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, جب یوز کنڈیشنل لاجک ٹو ویلیڈیٹ ڈیٹا سورسز, جب بھی آپ کسی جگہ سے ڈیٹا آپ کے پاس آ رہا ہے نا تو اس کے اوپر کنڈیشنل چیکس ضرور لگائیں, کنڈیشنل لاجکس ضرور لگائیں. ٹھیک ہے, تاکہ آپ کو اس کو ویریفائی کرنے میں آسانی ہو. کچھ ایسے کوشچنز ڈال دیں, کچھ ایسے سگنیچرز ڈال دیں جس کی وجہ سے جیسے ہی وہاں سے ڈیٹا آتا ہے, ڈیٹا سورسز سے ڈیٹا آتا ہے تو آپ اس کو ویلیڈیٹ کر سکیں. اس کے بعد ہر ڈیٹا کے اوپر جو ہے وہ ایگزیکیوشن لمٹس لگائیں, ہر سینیریو کے اوپر ایگزیکیوشن لمٹس لگائیں ٹو پریونٹ رن اوے سینیریوز. ٹھیک ہے, آپ کو جو ہے ادھر کریڈٹس پڑھتے جائیں اور آپ سینیریو بار بار رن کرتا جا رہا ہے فار نو ریزن. اوکے, تو یہ جو ہے یہ آپ کو آڈٹ اس کے اوپر اس کو آڈٹ پہ ضرور ڈالنا چاہیے اور اس کی ایگزیکیوشن لمٹ ضرور ڈالنا چاہیے کہ اسے پر ڈے میں 2 days رن ہونا ہے یا 1 time رن ہونا ہے یا ایچ 15 minute رن ہونا ہے, نوٹ مور دین دیٹ. ٹھیک ہے, تو ایگزیکیوشنس کے اوپر خیال رکھیں گے تو آف کورس آپ کی کاسٹ ڈاؤن ضرور جائے گی. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد ہر اسٹیپ پہ جس طرح آپ پروگرامنگ کے اندر ڈی بگنگ جو تھی وہ کرتے تھے اور اس کے اوپر ہر اسٹیپ کو ڈی بگ کر کے چیک کرتے رہتے تھے, تو آپ نارملی بھی امپلیمنٹ اس میں کریں. جب سینیریو بلڈ کریں تو امپلیمنٹ پراپر ایرر ہینڈلنگ ٹو اوائڈ ڈیٹا لیکس. ٹھیک ہے, ایرر ہینڈلنگ کا جو پروسیس ہے اس کو بھی آپ کنٹینیوسلی اس کے اندر امپلیمنٹ کرتے جائیں تاکہ جب بھی نیکسٹ ٹائم آپ اسے ڈی بگ کریں, ایگزیکیوٹ کریں. ٹھیک ہے, تو آپ کو پتہ ہو کہ یہاں پہ لیک کی کیپیبلٹی ہے, آئی مین لیک کی یہاں پہ والنریبلٹی بنتی ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ اس کو اسٹاپ کر سکتے ہیں تو آف کورس اسے بیفور ٹائم اسٹاپ کریں, ادروائز اسے آڈٹ کرنے کے بار بعد آپ اس کے اوپر اس نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں کہ یہاں پہ والنریبلٹی کے چانسز ہیں تو اسے آپ ضرور روک دیں. ٹھیک ہے, ریگولر سینیریو آڈٹ اور اپڈیٹ از اے موسٹ کروشل اسٹیپ جو کہ ہر آرگنائزیشن کو دہرانا چاہیے, چاہے آپ ہزاروں آٹومیشن ایجنٹس بنائیں لیکن اس میں ایک بات یاد رکھیں کہ آپ کی ایک ٹیم کے اندر جو بھی سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ ہے یا جو بھی آپ کی ٹیم کے اندر کوئی ممبر ہے اس کو آپ یہ رسپانسبلٹی دیں کہ وہ تمام کے تمام جتنے بھی سینیریوز ہیں انہیں وہ ریگولر آڈٹ کر کے ایک رپورٹ آپ کو سبمٹ کرے کہ یہاں سے ڈیٹا لیکیج یا ڈیٹا ان پٹ جو ہے وہ ان نیسیسری اکاؤنٹ سے نہیں ہو پائے گا کیونکہ میں یہ سارا چیک کیا ہے. اس کے بعد جو بھی سینیریوز آپ بناتے ہیں نا, ٹھیک ہے, تو اس کو پرائیویٹ سینیریوز فار سینسٹیو آٹومیشن, اسپیشلی جب آپ سینسٹیو کائنڈ آف ایکشن کر رہے ہوتے ہیں, کوئی بھی ایسا ایکشن کہیں سے آپ کسی کی کوئی پیمنٹ ڈیٹیلز لے رہے ہیں یا کسی کا کچھ ایسا پروسیس کر رہے ہیں جو کہ سینسٹیو ہے, تو ان کو کوشش کریں کہ آپ اس سینیریو کو پرائیویٹ ہی رکھیں تو بہتر ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ اسے پرائیویٹ رکھیں گے تو آپ کو پہلی بات یہ ہے کہ اس کی ایکسیسیبلٹی کی وجہ سے ایک جو شک ہے وہ کریٹ نہیں ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو سینسٹیو انفارمیشن ہے وہ ان نون اینڈ پوائنٹس پہ نہیں جائے گی. ٹھیک ہے, تو یہ ایک شارٹ سی ویڈیو تھی, میں نے یہ 5 مین پوائنٹس جو پرنسپلس کہہ سکتے ہیں جو میں نے دیکھا کہ ہم سب لوگ ایک ہی طرح کی پرابلم, ایک ہی طرح کی جو ہے وہ ایررز کر رہے ہیں, ایک ہی طرح کی غلطیاں کر رہے ہیں جب بھی ہم کوئی بھی سینیریو بلڈ کرتے ہیں یا آٹومیشن بلڈ کرتے ہیں. یہ بیسیکلی میرا تھوڑا سا ایکسپیرینس جو میرا ڈیٹا بیسز اور اپلیکیشن بلڈنگ اور پروڈکٹ بلڈنگ کے حوالے سے تھا اس کا وہ بھی مجھے کام آیا. ٹھیک ہے, تو اس میں ایڈٹ کرنے میں کیونکہ یہ ڈریگ اینڈ ڈراپ ماڈیولز ہیں اور ڈریگ اینڈ ڈراپ میں جب آپ کوئی چیز پہلے تیزی سے کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ اسے جلدی سے کر کے آپ گزر جائیں. ٹھیک ہے, تو آپ سیٹ اٹ اینڈ فارگیٹ اٹ کر کے نکل جاتے ہیں, آگے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ آگے چل کے پرابلمس کریٹ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ آپ ان کو یہ جو 5 چیزیں ہیں اے پی ایز اور ویب ہک اسپیشلی اور پاسورڈز والا جو پارٹ ہے, ان کے اوپر اگر آپ دھیان دیں گے تو آف کورس وہاں پہ بریچنگ کے چانسز بہت زیادہ کم ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جب وہ کم ہو جائیں گے تو آف کورس وہ آپ کے لیے یا آپ کے کلائنٹ کے لیے وہ سیکیور ہو جائیں گے. اور جب بھی آپ ڈیٹا بیس یوز کریں, ڈیٹا بیس کے اندر آپ پراپر رولز بنائیں. اور رولز بنانے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ کس بندے کا کیا رول ہے اور وہ کیا ڈیٹا بیس کے ساتھ انٹریکشن کر رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں تھیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا. ہوپ فلی یہ ویڈیو آپ کو نیکسٹ آٹومیشن بنانے میں جو ہے وہ ہیلپ فل رہے گی اور لانگ ٹرم آپ کو کیریئر کے اندر سروائیو کرنے کے لیے بھی ہیلپ فل رہے گی. اوکے, سی یو ان ٹو دی نیکسٹ ویڈیو.